السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے قبل ویڈیو کے اندر آپ حضرات کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ وضو کس طریقے سے کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کا پریکٹیکل طور پر بھی طریقہ بتائیں گے کہ وضو کس طریقے سے کرنا ہے، تاکہ آپ تمام ناظرین کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اس سے پہلے وضو کی کچھ ایک فضیلتیں سماعت فرما لیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو وضو کرتے وقت جس عضو کو وہ دھلتا ہے اس عضو کے گناہ اس وضو کی بدولت جڑ جاتے ہیں۔ یعنی جب وضو کرتے وقت چہرہ دھلتا ہے بندہ مومن تو اس کے چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ جب ہاتھوں کو دھلتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ جب پیروں کو دھلتا ہے تو پیروں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ تو وضو کی یہ فضیلت ہے۔ وہیں اگر آپ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ مومن بسم اللہ شریف پڑھ کر کے وضو کرتا ہے تو پورے جسم کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ بغیر بسم اللہ وضو کریں گے تو صرف ان اعضاء کے گناہ جڑیں گے جن کو آپ دھو رہے ہیں، اور جب بسم اللہ شریف پڑھ کر کے آپ وضو کریں گے تمام بدن کے گناہ جڑ جائیں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ مومن وضو کرتے وقت بسم اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے تو جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اس لیے کوشش کریں، اپنی عادت بنائیں کہ جب بھی وضو کریں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ ضرور پڑھیں۔ جب تک آپ با وضو رہیں گے فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے وضو کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کس طریقے سے کرنا ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ وضو کریں جیسا کہ ابھی بتایا گیا، سب سے پہلے آپ کیا کر لیں؟ بسم اللہ شریف پڑھ لیں اور نیت کر لیں وضو کی کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹو سمیت دھوئیں۔ ان کو گٹے کہا جاتا ہے۔ گٹو سمیت دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لیں، اور اس کے بعد 3 بار کلی کریں۔ کلی کرتے وقت دھیان رکھیں جو پانی ہمیں کلی کرنی ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنی ہے، اور انگلی سے اچھی طریقے سے دانتوں کے اندر منہ کے اندر بھی صفائی کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ہمیں ناک صاف کرنا ہے۔ ناک صاف کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھلنا ہے؟ یہ بال جہاں سے اگ رہے ہیں، پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی جو یہ لو ہے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہاں تک پورا چہرہ اچھی طریقے سے دھلنا ہے۔ بالکل بھی کہیں بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر داڑھی ہے تو آپ داڑھی کا کھلال بھی کر لیں، یعنی ہاتھوں کو انگلیوں کے سے داڑھی کے اندر ڈال کر کے داڑھی کا کھلال بھی ضرور کریں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف یہاں تک دھل کر کے چھوڑ دیتے ہیں یا آدھی یہاں تک دھل کے چھوڑ دیتے ہیں۔ دھیان رکھیں اس طریقے سے وضو کرنے سے وضو نہیں ہوگا، اس لیے جب وضو کریں دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھلنا ہے اچھی طریقے سے، اور جب ہاتھوں کو دھلیں تو جو شروعات کرنی ہے وہ انگلیوں کی طرف سے کرنی ہے اور اوپر تک لے جانا ہے۔ اس کے بعد جب دونوں ہاتھوں کو آپ اچھی طریقے سے دھو لیں کونیوں سمیت، اب آپ کو سر کا مسح کرنا ہے۔ اور سر کا مسح کس طریقے سے کرنا ہے دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلے جو ہاتھ ہے اس پر تھوڑا سا پانی لے لیں اور دونوں ہاتھوں کو گیلا کر لیں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ 3 انگلیاں لینی ہیں، 3 انگلیاں۔ اس شہادت والی انگلیوں کو انگوٹھوں کو چھوڑ دیں، 3 انگلیاں لیں اور تینوں کو ایسے کیا کر لیں؟ ملا لیں۔ اور ہمیں اب یہاں سر سے شروع کرنا ہے، یہاں سے ان کو انگلیوں کو ایک دم سر سے ٹچ کر کے، یہ والا جو حصہ ہے یہ ٹچ ہونا چاہیے، یہاں سے شروع کر کے ہمیں ایک دم پیچھے تک لے جانا ہے، ایک دم پیچھے تک لے جانا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہاتھوں کا یہ والا حصہ ہے، یہ والا، اس سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں سائیڈوں سے واپس لے کر کے آنا ہے، اس طریقے سے لے جانا۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے، اور واپس سائیڈوں سے لے کر کے آنا ہے۔ تو یہ 3 انگلیاں استعمال ہو گئی اور یہ والا حصہ بھی استعمال ہو گیا۔ اب کیا بچی؟ یہ انگلیاں اور انگوٹھے۔ تو انگلیوں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کانوں کے اندر کا مسح کرنا ہے، کانوں کے اندر مسح کرنا ہے ان شہادت والی انگلیوں سے۔ جو انگوٹھے بچے ہیں انگوٹھوں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کانوں کے پیچھے کا مسح کرنا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرنے کے بعد جو ہمارے ہاتھوں کا پچھلا حصہ بچا ہے اسے کیا کریں؟ آپ اپنی گردن کا مسح کریں، گلے کا مسح نہیں کرنا۔ گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہمیں پھر اپنے
गर्दन का मसा करना है। उसके बाद ये चौथाई सर का मसा करने का तरीका है। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखें। पहले 3 उंगलियां इनको ले जाना है, फिर इस वाले हिस्से से साइडों में करना है, शहादत वाली उंगली से कानों के अंदर मसा करना है और अंगूठों से कानों के पीछे वाले हिस्से का मसा करना है। और उसके बाद दोनों पाँव जो हैं वो टखनों समेत अच्छी तरीके से धोना है। ध्यान रखें कोई भी जगह सूखी ना रहे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, वज़ू करना है। वज़ू करते वक्त दुनियावी और फालतू बातें ना करें, अच्छी तरीके से वज़ू करें। जब हमारा अच्छी तरीके से वज़ू होगा तो ही हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। जब वज़ू ही अच्छी तरीके से नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर नमाज भी नहीं होगी। इसलिए जब भी वज़ू करें, वज़ू अच्छी तरीके से एकदम ध्यान रख करके अच्छी तरीके से वज़ू करें और इसकी जो सवाब है, नेकियां हैं, फजीलत हैं, उनको भी हासिल करें।